نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام اور خواتین و حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس میں نیکی کے مفہوم کو اس قدر جامعیت اور معنیت کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ دین اور نیکوکاری کی نسبت بہت سی غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے آج کا موضوع دین مبین کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی وسعت کی اہمیت کو جاننے کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید کا اور اسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی کسی ایسے مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہو جس مسئلے کی نسبت لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے کچھ غلط تصورات پائے جاتے ہوں، تو پھر قرآن مجید اس تصور کی وضاحت کے لیے پہلے ایسا طریقہ اپناتا ہے کہ پہلے سے موجود غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے، ذہن میں پہلے سے موجود غلط تصورات کی نفی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر صحیح تصور کو صحیح زاویہ نگاہ کے ساتھ دل و دماغ میں جاگزیں کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلمہ طیبہ وہ بھی نفی اور اثبات کے دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ توحید کا پہلا حصہ نفی اور اثبات دو تصورات کا جامع، یعنی بات سیدھے طریقے سے یوں نہیں کہی گئی کہ اللہ ساری کائنات کے لیے عبادت کے لائق ہے، یہ بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ یوں کہا گیا لا الہ، کہ اس پوری کائنات ہست بود میں، اس پورے عالم آب و گل میں کوئی ذرہ، کوئی ہستی اور کوئی وجود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر کسی سے الوہیت اور معبودیت کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ذہنوں سے ہر کسی کی نسبت الوہیت اور معبودیت کے گمان کو کلیتاً زائل کر دیا گیا اور ذہن صاف اور پاک ہو گئے، شرک اور باطل عقائد الوہیت کی کوئی آلودگی ذرہ بھر بھی باقی ذہنوں میں نہ بچی، تو اس کے بعد پھر طریقہ اس بات کو اپناتے ہوئے کہا الا اللہ، کہ ہاں صرف اور صرف ایک ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انبیاء کرام اور مصلحین کرام اس دنیا میں بنی نوع انسان کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے لیے اپنے اپنے زمانوں میں آتے رہے، اور انہوں نے آ کر اللہ کی وحی کی روشنی میں
دین حق کی تعلیمات کے مطابق حق کے پیغام کو اپنے اپنے زمانوں میں نسل انسانی تک پہنچایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی مذہب پر زوال کا دور آیا تو زوال کی علامت یہ تھی کہ اس مذہب کی تعلیمات اپنی اصل ڈگر سے ہٹنا شروع ہو گئی، تعلیمات کا چہرہ مسخ ہونا شروع ہو گیا، ان میں باطل عقائد، اوہام اور طرح طرح کے مفسدات کی آمیزش شروع ہو گئی، اور یوں اہل حق کے عقیدے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باطل کی آمیزش کی بنا پر خالص نہ رہے، اور دوسری تہذیبوں نے بھی اور غیر الہامی دوسرے باطل مذاہب نے بھی اپنے اثرات ان تعلیمات پر چھوڑے، اور اس طرح رفتہ رفتہ ان دینی اور مذہبی تعلیمات کا اصل چہرہ مسخ ہو گیا۔ لہٰذا جب بھی کبھی اسلام نے کسی ایسے مسئلے کی نسبت بات کی جس مسئلے کا تعلق کسی ایسے پہلو کے ساتھ تھا جو پہلو پہلے سے موجود تعلیم کا مسخ شدہ ہو چکا تھا، جس میں باطل اوہام اور عقائد کی آمیزش ہو چکی تھی، جس کے بارے میں انسانی ذہن کے اندر طرح طرح کے باطل اور گمراہ کن خیالات اور تصورات راسخ ہو چکے تھے، جب اللہ اور ان کے رسول نے کسی ایسے مسئلے کی وضاحت کرنا چاہی تو ہمیشہ اس طریقہ کار کو اپنایا کہ پہلے نفی کے اصول کو اپنا کر غلط تصورات، غلط عقائد، باطل اوہام اور باطل خیالات کی نفی کریں تاکہ انسانی ذہن ان باطل تصورات سے پاک ہو جائے، اور جب ذہن پاک اور صاف ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ سوال اٹھے کہ اگر یہ تصور غلط ہے، یہ تصور باطل ہے، اس میں بدی کی آمیزش ہے، تو پھر اصل تصور کیا ہے؟ جب اس ذہن میں اصل تصور کی نسبت ایک سوال، ایک طلب، ایک جستجو پیدا ہو جائے تو پھر اس بات کے طریقے میں اس تصور کو واضح کر دیا جائے۔ عقیدہ توحید کا مسئلہ بھی اسی نوعیت کا تھا، خدا کے وجود، اس کی ذات و صفات کا مسئلہ بھی اسی نوعیت کا تھا، آخرت کی نسبت عقیدہ بھی اسی نوعیت کا تھا۔ الغرض بے شمار عقائد اور تعلیمات اس نوعیت کی تھیں جن پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دور جاہلیت میں انسانوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے شبہات اور باطل اوہام اور باطل خیالات و تصورات راسخ ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک تصور نیکی کا تھا، ان متعدد غلط تصورات میں سے ایک تصور نیکی کا بھی تھا۔ عیسائیت وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح مسخ ہوئی اور اس کی تعلیمات کا اصل چہرہ نسل بنی آدم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو پھر اس کے اندر بھی ان کے راہبوں نے، ان کے پادریوں نے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنے مفادات کے پیش نظر نئے باطل تصورات کو داخل کر دیا۔ یہودیت کی صورتحال بھی یہ ہو، کفار و مشرکین کے جو بڑے بڑے پروہت اور ان کے جو مذہبی قائد اور رہنما تھے ان کی صورتحال بھی یہ تھی، آتش پرستوں کے ہاں بھی صورتحال یہی تھی۔ چنانچہ نیکی کے بارے میں ایک محدود، غیر عملی اور غیر انقلابی قسم کا تصور انسانی ذہن میں راسخ ہو چکا تھا۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اگر اپنی پیشانی کو آگ کے سامنے جھکا دیا، آگ کی پرستش کر دی، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کر دی، کسی خاص طریقے سے ناقوس بجا لی، کسی خاص طریقے سے پرستش کر لی، کسی خاص طریقے سے اپنی مذہبی رسم کو ادا کر لیا، تو شاید اس کام سے نیکی کا حق ادا ہو گیا۔ یہ تصور مختلف طرح کے ذہنوں میں موجود تھا۔ لہذا عیسائی اور یہودی قائدین ایک طرف تو مذہبی پیشوائی کا دم بھرتے تھے، دوسری طرف ان کا عملی کردار اتنا گھناؤنا اور اتنا قبیح
اور اتنا گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا کہ ایک عام شعور اور ذہن سلیم رکھنے والا شخص بھی ان کے کردار کو دیکھ کر نفرت کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اور تاریخ میں کئی مقامات پر ان کے کردار کی گراوٹ اور ان کی اخلاقی پستی کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں نیکی کا یہ تصور بن گیا تھا کہ اگر پوری زندگی میں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کوئی لوٹتا ہو تو لوٹا کرے، اللہ کی مخلوق سے کوئی دھوکے دجل اور فریب کے ساتھ پیش آتا ہو تو ہوا کرے، بددیانتی خیانت اور بے ایمانی عملی زندگی میں اس کا کوئی مرتکب ہوتا ہو تو ہوا کرے۔ الغرض ہر قسم کی بددیانتی، بے ایمانی، خیانت، بد کرداری اور بد اخلاقی انسانی زندگی میں راسخ ہو چکی تھی، لیکن نیکی کا تصور یہ تھا کہ محض مخصوص انداز کے ساتھ اس مذہب کی دی ہوئی مذہبی رسم کی اگر شرائط کو پورا کر لیا، پوجا پاٹ کے نظام کو اپنی حیات پر قائم رکھا، تو پھر گویا ساری کی ساری زندگی نیکی میں آ گئی۔ نیکی کا یہ باطل، محدود، غیر عملی اور غیر اخلاقی تصور جو اس وقت کے مذہبی ذہن کے اندر موجود تھا، اسلام نے اپنے تصور نیکی کو بیان کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ اس غلط نیکی کے تصور کے بت کو پاش پاش کر دیا جائے، انسانی ذہن کو نیکی کے اس باطل تصور کی آلودگی سے صاف کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگو ہم سمجھتے ہیں کہ تم نے نیکی کو محض یہ سمجھ لیا ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف، یعنی قبلے کی جو مخصوص سمتیں متعین ہیں ان کی طرف منہ کر کے اپنے خاص ضابطوں کے ساتھ عبادت کر لی، پوجا پاٹ کر لی، پرستش کر لی تو شاید نیکی کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، قرآن مجید نے سب سے پہلے اسی باطل تصور کی نفی کی اور تاکید کے انداز میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ سنو، مشرق اور مغرب کی طرف محض منہ کر لینے کو ہی نیکی نہیں کہتے۔ نیکی محض اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ قبلے کے نام پر متعین کی ہوئی جہتوں کی طرف صرف منہ کر کے اپنی مخصوص طریقے سے پرستش کرتے چلیں اور باقی پوری عملی زندگی کا اس عبادت بندگی اور پرستش کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس تصور کو نیکی کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا، اس کو رد کر دی اور فرمایا کہ جب اس باطل تصور بر کی نفی کر دی گئی، اب سوال پیدا ہوتا ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ بلکہ اگر لفظ بر کے اصل معنی پر غور کیا جائے تو نیکی میں وسعت کو بر کہا جاتا ہے، نیکی میں وسعت پیدا کرنے کو بر کہتے ہیں۔ گویا قرآن مجید نے نیکی کے لیے بر کا لفظ استعمال کر کے یہ تصور واضح کر دیا کہ اسلام کی نیکی محدود نہیں بلکہ وسعت پر مبنی ہے۔ اسلام کا تصور نیکی محدود تصور نہیں بلکہ بڑی وسعت اور جامعیت پر مبنی ہے۔ تو نیکی کے لیے بر کا لفظ استعمال کرنا خود ہی غلط محدود تصور کی نفی۔ فرمایا کہ مشرق و مغرب کے قبلے کی سمت کی طرف منہ کر کے محض پرستش کرنے کو ہی نیکی نہیں کہتے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان کا حق ادا کرو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ اور اس کے انبیاء اور برگزیدہ رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو گویا قرآن مجید نے نیکی کے تصور کا پہلا جز ایمان کو قرار دیا۔ کسے قرار دیا؟ ایمان۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کسی شخص کا کوئی عمل عند اللہ اس وقت تک بر یعنی نیکی کا درجہ نہیں پا سکتا جب تک وہ شخص ایمان کی شرط پوری نہ کرتا۔
لہذا وہ لوگ جو اصلاً کافر ہیں، مشرک ہیں، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، وہ اپنے طور پر خلق خدا کی بہتری کے لیے جتنا بھی رفاہی کام کرتے رہے، فلاحی کام کرتے رہے، وہ سارے کے سارے کام ان کے لیے اس دنیاوی اجر کا باعث تو ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بر نہیں کہلائیں گے۔ لہذا انہیں ان کے ہر کام کا بدلہ اور اجر اسی دنیا میں شہرت و ناموری کے طور پر، عزت اور جاہ و منصب کے طور پر، لوگوں کے دلوں میں مقام، جاہ اور شہرت کے طور پر، اور کئی اعتبارات سے اس دنیا میں ان کے ہر کام کا صلہ اور اجر مل جائے گا، لیکن آخرت صرف نیکی والوں کے لیے ہے۔ آخرت میں ان کے اجر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کے لحاظ سے اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافروں کے اعمال آخرت میں اجر کے لحاظ سے یوں ہیں جیسے ریزے منتشر ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا تصور قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ بر کے تصور کا پہلا جز اللہ اور اس کے رسول اور آخرت اور کتاب پر ایمان لانا۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے عمل کے نیکی پر مبنی ہونے یا نہ ہونے کی بات کی جا سکتی، اور اگر سرے سے شرط ایمان ہی پوری نہ ہوئی تو پھر وہ عمل جس نوعیت کا بھی کیوں نہ ہو وہ بر کے زمرے میں شامل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جب بھی نیک اعمال کی بات کی اولاً ایمان کا ذکر کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی۔ تو عمل صالح کس شے پر منحصر ہے؟ ایمان پر۔ ایمان درست ہے، ایمان صحیح ثابت ہے، عقیدہ درست ہے تو پھر عمل صالح ہو سکتا ہے، پھر عمل بر اور نیکی تصور ہو سکتی ہے۔ اگر سرے سے ایمان کی شرطی پوری نہ ہو تو پھر نہ کوئی عمل صالح قرار پاتا ہے اور نہ کوئی فعل انسان کا بر اور نیکی قرار پاتا ہے۔ وہ انسان جو احسن تقویم ہے، جو سب سے اعلیٰ قدر و منزلت کا حامل اور مستحق ہے، وہ بھی تباہی بربادی کے سب سے نچلے درجے میں جھونکا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی جب تقوی کی بات کی تو تقوی کی عمارت بھی ایمان پر کھڑی ہوتی، پرہیزگاری کی عمارت بھی ایمان پر کھڑی ہوتی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور پھر اعمال صالحہ کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ہر عمل کی قبولیت کا مدار شرط ایمان کے پورا ہونے پر ہے۔ اگر ایمان کی شرط پوری نہ ہوئی تو پھر کوئی عمل صالح کے درجے میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ لہذا نیکی کے تصور کو واضح کرتے ہوئے قرآن مجید نے پہلا اصول یہ وضع فرمایا کہ بر یہ ہے کہ انسان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لائے، یعنی جو شرائط ایمان ہیں ان کو پورا کریں، کہ اس کے بغیر بر کا کوئی وجود تک ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط اور تصور بر کا دوسرا جز قرآن مجید نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول اور آخرت اور کتاب پر ایمان لا چکے تو محض ایمان لانا ہی نیکی نہیں ہے۔ جس طرح پہلے سے موجود محدود تصور کی نفی کی گئی تھی، اب اسلام نے ایک نیکی کا جامع تصور دیتے ہوئے کئی اجزاء یکے بعد دیگرے بیان کیے، اور ان اجزاء اور شرائط کا یکے بعد دیگرے بیان ہونا اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک جز کو بھی سراسر نیکی اور بر کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ نیکی اگر ایک کل ہے تو یہ ساری کی ساری شرائط اس کل کے جز ہیں۔ نیکی اگر ایک کتاب ہے
اس آیت کریمہ میں بیان کیے جانے والے تمام اجزاء اس کتاب کے ابواب ہیں۔ جب تک یہ تمام اجزاء، یہ تمام ابواب یکجا نہ ہو تب تک نیکی کا کل وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہی تو وہ بات ہے کہ جزوی تصور نیکی کو نفی کو رد کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ سنو، جس طرح نیکی محض قبلہ کی سمت منہ کر کے مخصوص انداز کی پرستش کرنے کا ہی نام نہ تھا، بالکل اسی طرح نیکی محض ایمان لانے کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے سچا ہونے کی عملی شرط فراہم کرنے کا بھی تقاضا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور باقی بھی ایمان کے اجزاء کو مکمل کرو، اور ایمان لانے کے بعد اپنا کمایا ہوا مال، اپنے خون پسینے سے جمع کی ہوئی دولت جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو شب و روز اپنی زندگی کا سکون، چین، آرام اور نیند خدا جانے کیا کیا کچھ قربان کر کے حاصل کرتے ہو۔ نیکی اور بر یہ ہے کہ جس اللہ پر ایمان لاتے ہو اس اللہ کی محبت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اپنا کمایا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہو۔ آت المال علی حبہ، نیکی کرنے والا یا نیکوکار وہ شخص ہے جو اپنے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی محبت میں قریبیوں پر خرچ کر دے، یتیموں پر خرچ کر دے، مسکینوں محتاجوں پر خرچ کر دے، مسافروں پر خرچ کر دے، سوالیوں پر خرچ کر دے، اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کو آزادی کی نعمت دلانے پر خرچ کر دے۔ یعنی گرے ہوئے انسانوں کے مقام کو معاشرے میں بہتر، باعزت اور باوقار جگہ دلوانے کے لیے مال خرچ کر دے۔ یہاں ایک پہلو تو یہ قابل غور ہے کہ آت المال علی حبہ کے کلمات آئے۔ اب علی حبہ جو لفظ ہے یہ ایمان کے سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ یعنی قرآن مجید نے جب نیکی کا پہلا جز یہ قرار دیا، بر کا پہلا جز کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، تو اگلے جز کو اس شرط کی صحت کا ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ اے لوگو جو اللہ پر بر کی خاطر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، محض تمہارے دعوے سے تو بات ثابت نہیں ہو جائے گی۔ تمہارا صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پر ایمان لایا یہ ایمان کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے، کچھ عملی ثبوت بھی تو فراہم کرو، اپنی زندگی سے اس ایمان کے سچا ہونے کی کوئی شہادت بھی تو فراہم کرو۔ اور وہ شہادت کیا ہے؟ سب سے پہلی شہادت، پہلی دلیل اور پہلا ثبوت ایمان جو قرآن مجید بر کے ضمن میں بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے میں اگر تم سچے ہو تو ایمان تو معنی ہی محبت کرنے کا ہے۔ ایمان تو معنی ہی محبت کرنے کا ہے۔ خدا پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، ارے اس کے رسول پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اس کے رسول سے محبت کی جائے، اس کی کتاب پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس کی کتاب کی تعلیمات سے محبت کی جائے۔ تو ایمان تو نام ہی محبت کا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ تمہارا سچا ہے تو اس دعوے کی صحت کا ثبوت یوں فراہم کرو کہ پھر اپنی محبوب دولت کو اللہ کی محبت پر خرچ کر دو، اللہ کی محبت پر خرچ کر دو۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب دو محبتوں کے معیار تمہارے سامنے آ گئے، ایک طرف تمہاری شب و روز اور خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت سے محبت ہے، ایک طرف اس اللہ کی محبت ہے جس پر ایمان لانے کا دم بھرتے ہو۔ آؤ آج ہم دیکھیں کہ دو محبتوں سے کون سی محبت تمہاری زندگی میں فائق ہے۔ نام لینے کو تو انسان اللہ کی محبت کا نام لیتا ہی رہتا ہے، نام لینے کو تو انسان کہتا ہی رہتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو ہر شے سے بلند سمجھتا ہوں، اللہ کی محبت کو ہر محبت سے فائق سمجھتا ہوں، دین کی محبت کے مقابلے میں کسی محبت کو مقام نہیں دیتا۔ جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے انسان کی زبان بات کرنے میں کبھی نہیں تھی، صبح و شام یہ ترانے الاپتا رہتا ہے،
لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے ترانوں سے تیرے دعوی محبت کا ثبوت فراہم نہ ہوگا، تیرے نعروں سے، تیرے محض اعلانوں سے تیرے نعرہ محبت کا ثبوت فراہم نہ ہوگا، بلکہ ثبوت محبت الہی یہ ہے کہ ادھر تیری دولت کی محبت ہے، ادھر تیرے رب سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے۔ ہم دیکھیں کہ تو دولت سے محبت کر کے رب کو چھوڑتا ہے یا رب سے محبت کی خاطر دولت کو چھوڑتا ہے۔ اگر دولت کما کر رب کے نام پر تو نے اس کی راہ میں خرچ کر دی تو پھر تیرا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ سچا ہوا، پھر تیرے ایمان کا دعویٰ بھی سچا ہوا اور تو مومن ہوا۔ لیکن جب مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو مالی منفعتیں، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کی راہ میں رکاوٹ آ گئی، کاروبار میں سود و زیاں کا تصور، تجارت میں خسارے گھاٹے کا تصور، مال کے کم ہو جانے کا تصور، اولاد کے لیے کم بچنے کا تصور، اگر یہ تصورات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہو گئے تو پھر اللہ پر ایمان لانے اور اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنا تیرا سوائے جھوٹ، کذب، دجل اور فریب کے سوا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ محبت کی سچائی کا تقاضا، اللہ اکبر، دیکھیے قرآن مجید نے انسان کی نفسیات کے کس نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یعنی انسان یہ بھی کیا گزرتا ہے کہ میں فلاں کی محبت میں جان لٹا دیتا ہوں، لیکن اسے معلوم ہے کہ جان لٹانے کا موقع بہت کم آتا ہے۔ تو جان قربان کرنے کی بات بھی میں سمجھتا ہوں آسان ہے، کیونکہ ہر وقت تھوڑی جان قربان ہوتی رہتی ہے۔ بتائیے نا کتنے انسان ہیں کہ جنہیں کسی کی محبت میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کروڑوں انسانوں میں سے اکا دکا کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے کہ کوئی کسی کی خاطر جان دے دیتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں اللہ کی محبت میں جان دیتا ہوں، کہہ دینا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ کہیں جا رہی ہے جان، لٹ کب رہی ہے، یہ موقع تو آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے محبت کے ثبوت کی پرکھ کے لیے اس شرط کو اور معیار کو اپنایا ہے جو ہر گھڑی ہر وقت اپنایا جا سکتا، ایسی کسوٹی کو لیا ہے کہ جو ہر وقت کسوٹی پر ایمان کی پرکھ کی جا سکتی۔ ادھر بندے نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کہنے کا ثبوت اسی وقت کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مال خرچ کرنے کے تو کروڑوں موقع آتے ہیں، صبح و شام آتے ہیں، دائیں بائیں ہر گھڑی مستحق لوگ ہیں، حقدار ہیں، قریبی ہیں، سائل ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، گری پڑی انسانیت ہے، اللہ کا دین ہے، اس کے رسول کی تعلیمات کے فروغ کا تصور ہے۔ الغرض زندگی میں قدم قدم پر مال خرچ کرنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کی پرکھ کے طور پر اس شرط کو بیان کیا کہ جس سے بفر ہی نہیں ہو سکتا، تاکہ انسان اللہ پر ایمان لانے اور اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے، ادھر اس کے دعوے کو کسوٹی پر پرکھا جائے کہ بندے اگر تو دعوے میں اتنا سچا ہے تو ہم تجھے ابھی اسی گھڑی پر رکھ لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تو اپنے دعوے میں کہاں تک سچا ہے اور کہاں تک جھوٹا۔ میں نے کسی درس میں غالباً ایک واقعہ بیان کیا تھا جس کا دہرانا اس مقام پر اس تصور کی وضاحت کے لیے مناسب ہے کہ کوئی شخص حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا حضرت میں آپ کا مرید بھی ہونا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی نیکی کی تلقین بھی کریں۔ وہ عالم تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ تو خود عالم ہیں، میں کیا تلقین کر سکتا ہوں، لیکن اس درویش کی ایک ہی نصیحت ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو بڑی بات۔ پوچھا حضرت کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کو اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھو تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھ لیا کرو، اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم سے کم اپنے جیسا سمجھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ العظیم، آپ نے کیسی بات کہہ دی ہے کہ معاذ اللہ ہم اللہ کو اپنے جیسا سمجھے، یہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ تو بلند و بالا ہے۔ کہنے لگے بس آپ عالم ہیں، میں تو درویش آدمی ہوں، بس اتنی چھوٹی سی بات جانتا ہوں کہ کم سے کم اپنے جیسا سمجھ لیا کریں۔ تو میں خیر آپ یہاں رات کو ٹھہریں، صبح بات ہو۔ رات ٹھہر گئے، ان کے پاس آپ نے کھانا بھیجا، کچھ سالن باسی تھا، کچھ سالن تازہ تھا، کچھ پراٹھے تھے، کچھ باسی روکھی روٹیاں تھیں۔
جب وہ کھانا کھانے لگے ادھر ایک سائل کو بھیج دیا، ایک غریب سوالی کو بھیج دیا، اس نے جا کر سوال کیا کہ خدا کے لیے مجھے کھانے کو کچھ دو، میں بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانے کو کچھ دو، میں بھوکا ہوں۔ انہوں نے یہ کیا کہ باسی سالن اور باسی روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں، تازہ سالن اور پراٹھے خود کھا لی۔ صبح آئے خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ الحمدللہ اچھی گزری۔ فرمایا پھر ہماری نصیحت یاد ہے یا نہیں؟ حضرت وہ تو یاد ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ کو اپنے برابر کس طرح تصور کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم سے اونچا ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب یہی کہنے کی بات اور ہے اور کرنے کی بات اور۔ اگر اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے تو پھر باسی کھانا خود کھاتے اور تازہ اس فقیر کو دیتے جو اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، اور اگر کم سے کم اپنے جیسا سمجھتے تو پھر برابر برابر تقسیم کر لیتے۔ تم نے اللہ کے نام پر مانگنے والے کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھا کہ خود تو تازہ کھایا اس کو باسی دے دیا، اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اپنے برابر کس طرح سمجھیں؟ تو دوستو یہ امر واقعہ ہے کہ آج کا مسلمان اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھ رہا، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کی سچی محبت کا حق ادا کرتے ہیں، پھر جب ان سے سائل مانگنے کے لیے آتا ہے تو پھر خانوادہ اہل بیت قرآن مجید کے بیان کے مطابق معیار ایمان کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سید عالم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے منت مانی کہ اگر شہزادے صحت یاب ہو گئے تو ہم اللہ پاک تیری رضا کے لیے روزے رکھیں۔ حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے، انہوں نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ روزہ بھی کیا تھا کہ گھر روزہ رکھنے کو بھی کچھ نہ تھا، حضرت علی گئے باہر سے کسی سے ادھار لے آئے، یعنی گھر اس قدر بھی نہ بچا تھا کہ اس کی بنا پر کچھ پکا کر روزہ رکھ سکے، اس لیے کہ ان کا معیار ایمان یہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ فما وجبت علی زکات مال فہل تجب الزکات علی الجوادی، کہ میری پوری زندگی میں آج تک ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر زکات واجب نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو لوگ سخی ہوتے ہیں سخیوں کا یہ شیوا ہی نہیں ہوتا کہ اتنا مال جمع ہو جائے کہ زکات دینے کی نوبت آئے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ عرفہ اور بلند ترین معیار بیان کیا جا رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے ہر کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک آئیڈیل، ایک نمونہ عظمت کا دکھایا جا رہا ہے کہ عظمت کا معیار یہ ہے۔ کہیں سے لائے، کچھ جو کی روٹی پکائی، روزہ رکھ لیا، شام کو جب افطاری کا وقت آیا کچھ روکھا کھانا، کچھ کھجوریں، جو کچھ گھر میں حاضر تھا افطاری کے لیے سامنے رکھ کر بیٹھے تھے کہ ایک سائل آ گیا، مسکین آ گیا، اس نے سوال کیا کہ میں غریب محتاج ہوں، بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ دیں۔ حضرت علی اور سید عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے سامنے سے جو کچھ حاضر تھا اٹھا کے سائل کو دے دی اور خود پانی سے روزہ افطار کر دوسرا روزہ رکھا۔ پھر افطاری کا وقت آیا، پھر ایک سائل آ گیا کہ میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ دو۔ افطاری کے لیے جو کچھ سامنے تھا اٹھا کے اسے دے دیا، خود پانی سے افطار کر۔ تیسرا روزہ رکھا، افطاری کے وقت پھر ایک اور سائل آ گیا کہ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ دو، جو کچھ سامنے تھا اٹھا کے دے دیا۔ جب تیسرا روزہ بھی پانی سے افطار ہوا تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا اور نیکی، ایمان اور میری محبت کے اس معیار کے واقعے کو قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دے، تاکہ ابد الاباد تک ایمان کا نام لینے والوں کو پتہ چل جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، میری محبت کا دم بھرنے والوں کو خبر ہو جائے کہ محبت الہی کسے کہتے ہیں۔ جبرائیل امین یہ آیت لے کر آئے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا،
کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اس کا نام لیتے اور اس کی محبت میں اپنا کھانا اپنے لقمے بھی اٹھا کر یتیموں مسکینوں اور اسیروں کو دے دیتے. یتیمون الطعام علی حبہ، وہی کلمہ ہے جو یہاں استعمال ہو رہا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. اللہ کا نام لینے والوں، ایمان اور محبت یہ ہے کہ اس کی محبت پر اپنا مال قربان کر دو. فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنا کھانا بھی اٹھا کر مسکینوں یتیموں اور اسیروں کو دے دیتے. اب ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں اور اسیروں کو اپنا کھانا تک بھی دے دینا، اس کی پرکھ بھی کیا ہے کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ محبت میں کیا جا رہا ہے، کسی اور غرض سے نہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک وقت کا کھانا اٹھا کے دے دے دوسرے کو اور ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ جا کر کہے گا کہ دیکھو یہ کتنا سخی ہے کہ اپنا کھانا بھی اٹھا کر اس نے مجھے دے دیا. تو کھانا تو اٹھا کر دے دیا، لیکن دیتے وقت اگر اپنی سخاوت کا ڈنکا بجانا مقصود تھا، اپنی شہرت اور نام بڑی مقصود تھی کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے کہ اپنا کھانا بھی دے دیا، تو پھر کھانا بھی گیا اور اجر بھی تباہ ہوا، مال بھی گیا اور ثواب بھی گیا. تو قرآن نے شرط عائد کی یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت میں کھانا دیتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں. اور محبت میں مال خرچ کرنے کی علامت کیا ہے؟ جب سارا مال 3 دن اپنا کھانا دے چکے اور صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہوگا. یہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو جواب نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شکریہ ادا کرنے والوں، ہمیں اپنے رب کی عزت کی قسم، ہم نے یہ کسی کی خاطر نہیں، صرف اپنے مولا کو خوش کرنے کی خاطر دیا ہے. لہذا ہم تم سے نہ کسی شکریہ کے طلبگار ہیں، نہ اس سخاوت کے اعتراف کے طلبگار ہیں، نہ کسی جزا اور صلہ کے طلبگار ہیں. یہ جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ صرف اپنے مولا سے طلب کرتے ہیں. اور مولا سے کیا طلب کرتے ہیں؟ کہ وہ کہہ دے کہ میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا کسی اور غرض سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، خدا کے حکم کی تعمیل میں کھلایا ہے. ہم نے تو اپنے محبوب کو منانے کے لیے کیا ہے جو کچھ کیا ہے. ہمیں نہ تمہارے تشکر سے غرض ہے نہ جزا سے غرض ہے. بالکل یہی ماجرا قرآن مجید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کرتا ہے. حضرت بلال ایک یہودی سرمایہ دار کے غلام ہیں، وہ صبح و شام انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں جب کبھی گزرتا ہوں تو سورج کی تپش سے جلتے ہوئے ریت پر بھی یہ کالا حبشی آگ کی طرح جلتے ہوئے پتھروں کے نیچے یہودی کی سزا تو قبول کر رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ زبان پر محمد محمد کا نعرہ بلند کر رہا ہوتا ہے. اس کی ادا، اس کے ایمان کی پختگی، اس کا صدق اور اخلاص دل کو پسند آ گیا. عرض کیا آقا کالے رنگ کا بلال ایک حبشی ہے، کلمہ گو مسلمان ہے لیکن حضور کا وفادار بہت ہے، جان پر کھیل کر بھی حضور کا نام محبت سے لیتا، رب کی توحید کا نعرہ بلند کرتا ہے. دل چاہتا ہے کہ اسے آزاد کروا لو. حضور نے فرمایا ابو بکر بڑی اچھی بات ہے. یہودی کی منہ مانگی قیمت اسے ادا کی اور حضرت بلال کو آزاد کروا کے لیا. قرآن مجید نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر بھی کہ وہ علی حب ہی کا مصداق ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا نہ ان پر کسی کا احسان تھا کہ احسان کا بدلہ چکاتے، کسی شہرت ناموری اور کسی دنیاوی منفعت کی خاطر ابو بکر نے اپنا مال خرچ نہیں کیا. باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر نے جو کچھ کیا ہے صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور مجھے اپنی عزت کی قسم ابو بکر تو خوش ہو جا کہ میں تجھ سے راضی ہو کر رکھوں. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ کسی کی احسان، کسی کی نعمت کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. جس رب کو راضی کرنے کے لیے تو نے یہ کیا ہے
وہ رب اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ رب تجھ سے راضی ہے، وہ رب تجھ سے راضی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تم عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن کسی اور غرض سے نہیں، صرف اپنے مولا کو راضی کرنے کی غرض سے۔ ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب آ کر خبر دی کہ آقا میں نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر اس سودے میں مجھے بھی شریک کر لے، میرا حصہ بھی ڈال لے، یعنی ہم شراکت کر لیں سودے کاروبار میں، میرا حصہ بھی ڈال لے تاکہ بلال کو خریدنے والوں میں بھی شامل ہو جاؤں، خرید کر آزاد کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن جس نے خرید کر آزاد کیا ہے اگر وہ بھی خود حضور کا غلام ہو تو پھر سودے میں شرکت کیسی؟ اگر وہ بھی حضور کے نام پر بک چکا ہو اور حضور کا غلام ہو اور حضور اس کے بھی مالک ہو اور بلال کے بھی مالک ہو تو پھر مالک و مملوک سودے میں شریک نہیں ہوا کرتے۔ شریک تو وہ ہوتے ہیں جن کی حیثیت برابر ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سودے میں مالک اور اس کی ملک دونوں شریک ہو جائیں، میں تو آقا کا خود ملک ہوں۔ خیر یہ بات ضمناً آ گئی۔ میں جو نکتہ سمجھا رہا تھا وہ یہ تھا کہ بر کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کی محبت کی سچائی کا ثبوت یوں فراہم کیا جائے کہ اپنا مال اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید نے بر کو منحصر ہی اسی عمل پر کیا ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بر کو یعنی نیکی کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ اور محبوب دولت اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وہ اس آیت کریمہ میں نیکی اور بر کو پانے کی شرط ہی یہ قرار دی ہے کہ بر وہی پاتا ہے جو اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ تو تھا بر کا تصور۔ ادھر قرآن مجید نے تقویٰ کا تصور بھی یہی بیان کیا۔ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ یہ جنت جس کی وسعت میں زمین اور آسمان کی ساری کائنات سما جاتی، یہ پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے، اور متقی لوگ وہ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کرتے رہتے۔ تو قرآن مجید نے اہل تقویٰ ان لوگوں کو قرار دیا جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، کھانے کا ملے تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہ ملے تب بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس کو قرآن مجید نے کہا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگر تنگی فقر فاقے اور خود پریشانی کے حال میں بھی کیوں نہ ہو پھر بھی دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے، بلکہ یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ اس لیے قرآن مجید بر اور تقویٰ کے تصور میں بنیادی شرط یہ قرار دے رہا ہے کہ ذوی القربہ کو سب سے پہلا حق، اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، کوئی محتاج ہے، تو آپ کی مدد کا پہلا حقدار وہ۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنن وابدأ بمن تعول، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کھانے کا، اپنی ضرورت کا بچا کر صدقہ کرے اور آغاز اس شخص سے کرے جو سب سے زیادہ اس پر مستحق ہے، حقدار، جس کا حق سب سے زیادہ اس پر ہے۔ اپنے قریبی سے آغاز کرے تو یہ صدقہ بہتر صدقہ ہو، اور قریبی حقداروں کو چھوڑ کر دور کو دینا چاہے، دور والوں کو دینا چاہے تو یہ قرآن اور سنت نبوی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ فرمایا ذوی القربا، اپنے قریبیوں میں دیکھو، اگر ان میں کوئی محتاج ہو، حقدار ہو، پریشان حال ہو، ان کی مدد کرو،
کہ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، احسان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اپنے ایمان کا ثبوت فراہم تب ہوگا جب اپنے قریبی حقداروں پر خرچ کرو گے۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی شہادت پیش کر رہے ہو، کسی پر احسان کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن نے تو تصور ہی یہ دیا، جب یہ کہہ دیا کہ اللہ حب ہی، اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے، تو پھر کسی پر احسان کرنے کا تصور ہی ختم ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ بندوں پر احسان کرتے ہوئے خرچ کرو، نہیں، بلکہ کہا اپنے مولا کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے خرچ کرو۔ تو گویا خرچ کرنے میں نسبت ارادہ جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، کسی بندے پر احسان جتانا نہیں۔ بلکہ اگر کسی پر احسان کرنے کے ارادے سے خرچ کیا اور وہ ارادہ احسان جتانے کا سبب ہو گیا تو خرچ کیا ہوا بھی برباد گیا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے، اور جب اللہ کی محبت اور رضا میں خرچ کیا جاتا ہے تو پھر ریاکاری کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے پھر وہ خرچ اس طرح ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ لیتا ہے، دینے والا ہاتھ دیتا ہے، لیکن دینے والے کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں، اندھیروں میں دے دیا جاتا، اسے کبھی یہ خبر بھی نہیں ہونے دی جاتی کہ کس نے دیا اور کس لیے دیا۔ یعنی الا حب ہی کہنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دوسرے کی غربت کا احساس دلا کر اس پر احسان کرنے کا تصور واضح کر کر اسے کچھ دیا تو اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، اور اگر لینے والے کو یہ احساس ہو گیا کہ میں بھوکا ہوں اور اس کے دینے سے پل رہا ہوں، تو پھر تمہارے دینے نے اگر اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا تو اس دینے کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان۔ اس طرح دو کہ لینے والے کی عزت پر بھی حرف نہ آئے، اس کا دل بھی نہ ٹوٹے، وہ شکستہ دل بھی نہ ہو، لینے والا خود کو آپ سے نیچ بھی نہ سمجھے، آپ اس کے موصل بھی تصور نہ کیے جائیں۔ اس طرح دو کہ تم دے رہے ہو اور اس نیت سے دے رہے ہو کہ میں تو اپنے مطلب کے لیے دے رہا ہوں کہ دوں گا تو میرا محبوب خوش ہوگا، میرا مولا خوش ہوگا، مجھے دینے والا کہتا ہے کہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تو آگے بھی دیتا چل، اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے بھی دیتا چل۔ تو اس میں بات سمجھ گئے نا کہ دینے کی ارادہ اور نیت کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا یہ نیت ہے۔ اس لیے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں میں سے جو حقدار ہوں ان کو دو، پھر یتامہ یتیموں کو دو، پھر مسکینوں محتاجوں کو دو، مسافروں کو دو۔ مسافرین ممکن ہے کہ ویسے مالدار شخص، لیکن کبھی سفر کے دوران حالت مسافرت میں کسی شخص پر کوئی پریشانی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کا مسافر ہونا بھی ایک اعتبار سے اسے یوں مستحق بنا دیتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے مسافری کو ایک بہانہ یوں بنا دیا گیا ہے کہ ہر شخص خود کو مسافر کہہ کے جیب کٹا کہہ کر مال مانگتا ہے کہ میں سفر کر رہا تھا اور میری جیب کٹ گئی، پیسے دو۔ آج تو حالت یہ ہے کہ ہم نے دین کی ہر تعلیم کو دجل، فریب، جھوٹ اور لوٹ مار کا طریقہ بنا رکھا۔ جو امیر ہے وہ عمارت کی بنا پر ہر طرح کے ظلم کر رہا ہے، جو غریب ہے وہ غربت کے نام پر ظلم کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، اور مذہب کا نام لینے والا مذہب کے نام پر اللہ کے دین کو بیچ رہا ہے، اللہ کے دین سے دھوکہ کر رہا ہے، اپنے نفس کو پال رہا ہے۔ اگر دین اور مذہب کا نام لینے والا بھی مذہب کی خدمت کر کے بھی رب کو راضی نہ کر سکے تو اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہوگی؟ مال دینے والا مال دے کر بھی مولا کو راضی نہ کر سکے تو اور بدبختی کیا ہوگی؟ ہماری بدبختی کا عالم یہ کہ ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں لیکن ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اس کو جلا رہے ہیں۔ کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں روز و شب میں درود پڑھتا ہے، 15 دنوں میں ہفتے میں قرآن ختم کرتا ہے، صبح سے شام تک باوضو رہتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، ہزاروں کافروں کو مسلمان کرتا ہے، الغرض اس کی پوری زندگی جہاد میں بسر ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی نیکیوں کے پہاڑ بنتے چلے جاتے، بے انتہا نیکیوں کا انبار لگتا چلا جاتا، لیکن دوسری طرف وہ اور کچھ بھی نہ کرے، صرف اتنی بدبختی اس کے اندر ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق سے حسد کرتا،
اللہ کی مخلوق سے حسد کرتا اور کوئی برائی نہ کرے، اللہ کی مخلوق سے محض دل میں حسد کرنا، اللہ کے کسی بندے سے محض حسد کرنا، یہ حسد کرنے کا عمل اس کے اعمال کے پورے پہاڑ کو اس طرح جلا کر راکھ کر دیتا ہے جس طرح ایک ماچس روئی کے پہاڑ کو جلا کر تباہ کر دیتی ہے، اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری بدبختی کا عالم یہ ہو گیا کہ ہم ایک آت عبادت نیکیاں کرتے چلے جاتے اور خود ہی دوسرے ہاتھ سے اس کو آگ لگاتے چلے جاتے۔ حسد کیا تو نیکیاں تباہ ہو گئی، کس منافقت ریاکاری سے کام لیا تو نیکیاں تباہ ہو گئی، دھوکہ دجل و فریب سے کام لیا تو نیکیاں تباہ ہو گئی۔ نیکیاں کرنے والوں کی کمی اس دور میں آج بھی نہیں ہے، نیکیاں کرنے والے تو آج بھی بہت ملتے ہیں، لیکن نیکیوں کو سنبھال کے رکھنے والے بہت کم ہیں۔ ارے اس نیکیوں کو سنبھالنے کا گر بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کرو، مال خرچ کرو، لیکن اس کو سنبھال کے بھی رکھو۔ اور سنبھالنے کا گر یہ ہے کہ جو کچھ کرو کسی کی طرف نہ دیکھو کہ کون کیا ہے، صرف اپنے مولا کی طرف دیکھو، اسی کی رضا کو تکو، اس کی محبت کے لیے کیے چلے جاؤ۔ اگر کرنے والے کی نظر صرف اپنے اللہ کی رضا اور اس کی محبت پر رہے تو پھر اس کی نیکی بھی سلامت ہے، اس کی عبادت بھی سلامت ہے۔ اور نظر خالق کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھ گئی تو پھر نیکی بھی گئی اور وہ بھی گیا۔ تو قرآن مجید نے مستحقین کے مختلف مراتب اور درجات بیان کیے، اور پھر ان قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مستحقین کو آپ کے مال میں حقدار بنایا جانا، یہ قرآن مجید نے بطور قانون کے وضع فرما دیا۔ فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ تم جو مال کماتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اس مال میں چونکہ آپ نے کمایا ہے صرف آپ کا حق ہے، نہیں، بلکہ تمہارے کمائے ہوئے مال میں محتاجوں اور غریبوں کا بھی حق ہے۔ اگر ان کو دو گے تو ان کا حق انہیں دے رہے ہوگے، نہ دو گے تو ان کا حق کھا رہے ہو۔ اور جو یتیموں کا، دوسروں کا حق کھاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں بھرتا۔ اور حق کس حد تک ہے؟ قرآن مجید نے مال وراثت تک کے اندر یتیم و مسکینوں کا حق ڈال دیا۔ حالانکہ وراثت کا مال تو صاف ظاہر ہے صرف رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، مال وراثت کا تعلق نہ کسی کے امیر ہونے سے ہے اور نہ کسی کے غریب ہونے سے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، کہ جب مرنے والے کی وراثت کی تقسیم کا وقت آئے تو تقسیم وراثت کے موقع پر رشتہ دار تو موجود ہوں گے ہی۔ کیوں ہوں گے؟ کہ انہوں نے وراثت لینی، اپنے مال کا حصہ لینا ہے۔ لیکن کہا کہ اس وقت اگر یتیم اور مسکین بھی آ جائیں تو پھر صرف وارثوں رشتہ داروں کو مال نہ دو، بلکہ اس مرنے والے کے مال وراثت میں سے یتیموں مسکینوں کو بھی خدا واسطے کچھ دو۔ اور اس میں ایک حکمت ہے، مرنے والا اگر مال چھوڑ کر گیا اور اس کے رشتہ داروں نے وراثت کا حق اس کے مال میں سے لے لیا تو اس سے فائدہ کس کو پہنچا؟ مرنے والے کو پہنچا یا رشتہ داروں کو پہنچا؟ وراثت سے فائدہ کسے پہنچتا؟ وہ تو کمایا اس نے، چھوڑ کے مر گیا اور لے گئے اس کے ورثاء، تو فائدہ تو وارثوں کو پہنچا۔ قرآن دراصل یہ تصور دینا چاہتا ہے کہ لوگوں، جو عمر بھر کماتا رہا ہے وہ مر گیا، اس کا فائدہ وارثوں نے تو اٹھا لیا، لیکن اس کے مال کا کچھ فائدہ اس مرنے والے کو بھی تو پہنچنا چاہیے۔ اب ضمناً ایصال ثواب کا تصور بھی قرآن سے بیان ہو رہا ہے۔ اس کی اصل قرآن میں کہ جو وارث آئے وہ مال لے گئے، یہ تو فائدہ مرنے والے کو نہ پہنچا، یہ تو وارثوں کو پہنچا، لیکن وہ جس نے عمر بھر محنت کر کے رزق کمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا کوئی فائدہ اس کو بھی تو پہنچنا چاہیے، تو اس کا فائدہ کس طرح پہنچے گا؟ بیٹے کو حصہ ملا تو نہیں پہنچا، بیوی کو، باپ کو، ماں کو، رشتہ داروں کو، امیروں کو وراثت کا حصہ پہنچا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ فائدہ تو تب پہنچے گا کہ اس کا مال یتیموں اور مسکینوں کو جائے
اور یتیم مال لے کر کہے کہ اللہ تجھے معاف کرے کہ تیرے مال سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یتیم اور مسکین مال لے کر جائے، مرنے والے کا مال جو غریبوں پر اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا اس کا ثواب بھی اسے پہنچے گا اور ان کی دعا سے بخشش و مغفرت کا حقدار بھی وہ ٹھہرے گا۔ تو فارزقوہم منہ، اس کے مال میں سے کھلاؤ، اس کے مال میں سے دو یتیموں اور مسکینوں کو، تاکہ اس کا مال خرچ ہو اور اجر و ثواب مرنے والے کو خود پہنچے۔ اور یہاں ایک نکتہ یہ بھی مل جاتا ہے کہ یہ کس موقع پر بات کی؟ اذا حضر القسمۃ، جب وراثت تقسیم کرنے کا وقت ہو اور رشتہ دار اکٹھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ رشتہ دار کسی مرنے والے کے بعد زیادہ تر کس موقع پر اکٹھے ہوتے؟ صاف ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد اس کی تعزیت شروع ہوتی، اور سنت کے مطابق 3 دن تک عام طور پہ تعزیت کی نشست چلتی۔ کتنے دن چلتی؟ 3 دن سنت کے مطابق۔ تو 3 دن تک جب تعزیت کی نشست ہوگی تو ان 3 دنوں میں رشتہ دار اکٹھے ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ قریبی ہیں، تو مرنے والے کے لواحقین کی تعزیت کے لیے رشتہ دار تو موجود ہوں گے ہی۔ اور چونکہ تیسرے دن تعزیت اور افسوس کی نشست ختم ہو رہی ہے، لہذا تیسرے دن سب سے زیادہ رشتہ دار اکٹھے ہوں گے، چونکہ آخری نشست ہے اور اس کے بعد افسوس اور تعزیت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اور چونکہ سارے رشتہ دار اس موقع پر اکٹھے ہوں گے تو قرآن نے کہا کہ مرنے والے کے اس موقع پر چونکہ رشتہ دار اکٹھے ہو رہے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ اس کی وراثت کی تقسیم کا فیصلہ بھی اسی موقع پر کر لیا جائے۔ تو گویا یہاں مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی تعزیتی نشست کے سلسلے میں جو کہ سنت کے مطابق آخری دن لیا جائے تو تیسرا دن بنتا ہے، جس کو آپ سوئم کہتے ہیں۔ تو اس دن جب سارے رشتہ دار تعزیت کے لیے اکٹھے ہو اور وراثت کی تقسیم کا ماجرا درپیش ہو، تو کہا کہ رشتہ دار تو اس نسبت سے آئیں گے کہ تعزیت کا آخری دن ہے اور وراثت کی تقسیم ہے، لیکن کتنا اچھا ہے کہ اس موقع پر مرنے والے کے ایصال ثواب کی خاطر رشتہ دار تو خود آئے تھے، یتیموں مسکینوں کو تم بلا لیا کرو، فقراء مساکین کو تم بلا لیا کرو، تاکہ رشتہ دار وراثت لے جائیں، فقراء مساکین صدقہ لے جائیں، انہیں وراثت کا فائدہ پہنچے، انہیں صدقے کا فائدہ پہنچے، اور جب صدقے کا فائدہ انہیں پہنچے تو مرنے والے کی روح خوش ہو جائے، اس کو ثواب پہنچے گا کہ اس کا مال چونکہ خرچ ہو رہا ہے۔ رشتہ دار لواحقین اپنے مال سے بھی اگر خرچ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کر دیں کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچا، تو خدا کی ذات ثواب تو تب بھی پہنچا دیتی۔ لیکن نکتہ یہ واضح کیا کہ کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، فارزقوہم منہ، کہ جب اس کا اپنا مال پڑا ہے تو اسی میں سے خرچ کرو، تاکہ کسی کے کہے بغیر ادھر خرچ ہو ادھر ثواب پہنچ جائے۔ تو گویا قرآن مجید نے یہ اصل فراہم کر دی کہ مرنے والے کی بھی بہتری کے لیے مال خرچ کیا جائے، اور یہ صدقہ اور خیرات ہوگا، اور صدقہ اور خیرات کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اور پھر چونکہ مال وراثت کی بات ہو رہی تھی تو اس میں یتیموں اور مسکینوں کو بلا کر ان کے دینے کا ذکر فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام سے مروی اور بعض ائمہ نے اور بطور خاص امام ابن حزم نے بیان کیا کہ اس آیت کریمہ سے وراثت میں بھی یتیموں اور مسکینوں کے حق کے واجب ہونے کا تصور ملتا ہے کہ باری تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کا حق وراثت میں بھی واجب کر دیا، اور کہا کہ نیکی اور بر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی محبت میں اس کے مستحق بندوں پر مال خرچ کرو۔ پھر بات یہاں ختم نہیں کی، یہ تو حقوق اللہ کی ادائیگی کا مسئلہ تھا، اللہ پر ایمان لاؤ یہ حقوق العباد کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر، اسلام کا بطور نظام حیات کے مزاج واضح کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، مستحق بندوں پر مال خرچ کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اور نیکی کا تیسرا جز یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟
حقوق اللہ میں سے، اور اپنے مال میں سے اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پر خرچ کیے جانا یہ حقوق العباد میں سے۔ تو اسلام میں دین کا مزاج یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد حقوق اللہ کے مقابلے میں بھی حقوق العباد کو افضل اور زیادہ اہم گردانا جا رہا ہے۔ پہلے بندوں کا حق ادا کرو، پھر فرمایا کہ اب میرا حق ادا کرو، اس لیے کہ میں تو تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہوں۔ تمہاری نماز پڑھنے سے نہ میری خدائی میں اضافہ ہوگا اور نہ پڑھنے سے میری خدائی میں کمی ہوگی۔ وہ جو محتاج ہے اس معاشرے میں ان کا حق ادا کرو تاکہ ان کا کچھ بنے۔ اور پھر یہ کہ نماز اور عبادت یہ تو میں نے رکھی ہی اس لیے ہے کہ تمہارے دل سنور جائیں، تمہیں اللہ سے محبت پیدا ہو، اللہ کے حکم سے محبت پیدا ہو اور خدا کی مخلوق سے محبت پیدا ہو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر صرف نماز پڑھنا ہی تخلیق انسانیت کا مقصد ہوتا، صرف حقوق اللہ کی ادائیگی تخلیق انسانیت کا مقصد ہوتی، تو یہ تو فرشتے انسانوں سے کہیں بہتر کر رہے تھے۔ انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اعلیٰ اور افضل عبادت کرے مخلوق کی خدمت کی صورت میں کہ جو سوائے انسان کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی کی بات کی، جہاں باری تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی علامتیں گنوائی ہیں وہاں بھی حقوق العباد کا ذکر پہلے اور حقوق اللہ کا ذکر بعد میں کیا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، اتنا سنبھل کر چلتے ہیں کہ زندگی میں ان کے ہاتھوں سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچ جائے، کسی کو گزند نہ پہنچ جائے۔ ہونن، اتنے آرام سے آہستگی سے چلتے کہ ان کی زندگی میں ان کے ذریعے کسی کو معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ تو کسی بندے سے زیادتی کرتے نہیں، لیکن کوئی ان سے زیادتی کے ساتھ پیش آ جائے تو قالوا سلاما، اس کی سلامتی چاہتے ہوئے اسے معاف کرتے ہوئے گزر جاتے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں کسی کو ضرر نہیں پہنچتا، جن کے ہاتھوں کسی کی عزت نہیں اچھالی جاتی، جن کے ہاتھوں کسی کی پگڑی نہیں اچھالی جاتی، جن کی زبان کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتی، جو کسی پر الزام و اتہام نہیں کرتی، جو کسی پر جھوٹا الزام اور تہمت نہیں لگاتی، جو کسی کو اذیت نہیں دیتی، جو کسی کو باوجود عیب کے بھی بے نقاب نہیں کرتی۔ اللہ کے ہاں تو بندہ وہ ہے، اور کوئی ان سے زیادتی کر دے تو پھر وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ ماجرا اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور خود معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی علامت ہے۔ دو حقوق بندوں کے بیان کر کے تیسرے مقام پر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو ساری ساری رات اللہ کی یاد میں سجدے اور قیام کرتے گزار دیتے۔ تو وہ شخص جو اللہ کو راضی کرنے کے فکر کی بات کرتا ہے لیکن ہر قدم پر خدا کی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے، وہ ساری عمر عبادت کر کے بھی خدا کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ کے مخلوق کے لیے دل سوزی دل میں رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، شفقت و مودت رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ارے عیب داروں کے بھی عیب چھپاتا ہے، پردے ڈالتا ہے، اپنے سے کم لوگوں کو بھی بہتر جانتا ہے، ہر شخص کی خدمت اور بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر عبادات کے معاملے میں کچھ کمی بھی رہ جائے تو خدا کی ذات اپنی طرف سے پوری کر کے بخش دے گی، اس حد تک کہ اگر کوئی شخص کسی تڑپتے ہوئے پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دے تو اس کا یہ عمل بھی بسا اوقات اللہ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا اور ایک کو دوزخ میں، اور قیامت کے دن دونوں کا آمنا سامنا ہوگا۔
جنتی اور دوزخی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، جنتی رک جائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ میرے رب سے کہہ دو کہ میں جنت میں نہیں جاتا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ خوش نصیب، یہ منزل تو کسی کو قسمت سے نصیب ہوتی، تو کیوں انکار کرتا؟ وہ جنتی کہے گا کہ میں جنت کا انکاری نہیں ہوں، یہ جو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے میری آنکھیں اس کو پہچان رہی ہیں۔ میں ایک روز سفر پر پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، اس لیے مجھے پانی کا گھونٹ پلا کر بچا لیا۔ یہ پانی پلانے والا دنیا میں میرا محسن ہے، آج یہ دوزخ میں جائے میں جنت میں، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ اس کو بھی جنت میں میرے ساتھ بھیجا جائے یا مجھے بھی جنت سے محروم کیا جائے۔ تو خدا کی ذات اس کی کمیوں کی تلافی کر کے اس کو بخش دے گی۔ بلکہ حدیث قدسی میں ہے کہ باری تعالیٰ کسی شخص سے فرمائیں گے قیامت کے روز کہ میرے بندے مجھے بتا کہ میں بیمار تھا، تو نے آ کر میری بیمار پرسی بھی نہ کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا بھی نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کا گھونٹ بھی نہ دیا۔ وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ باری تعالیٰ تیری ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے، اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر بتایا جائے گا کہ بندے تو دیکھتا نہیں کہ وہ شخص تیرے معاشرے میں میرا ایک بندہ تھا اور وہ بیمار تھا، تو اگر اس کو پوچھنے چلا جاتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو میری عادت کے لیے آیا، اس بھوکے کو تو کھانا کھلا دیتا تو میں سمجھتا کہ تو نے مجھے کھلایا ہے، تو پیاسے کو پانی دے دیتا میں سمجھتا کہ تو نے مجھے دیا ہے، اور تیرا اس کو نہ پوچھنا، اس پیاسے کو پانی نہ دینا، اس بھوکے کو کھانا نہ دینا، دراصل میری عادت نہ کرنے اور مجھے کھانا پانی نہ دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ قرآن میں ہر جگہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی میرے بندوں کی مدد کرتا ہے اس مدد کو میں اپنے کھاتے میں قرض حسن سمجھتا ہوں۔ بندو اللہ کو قرض حسن دو۔ ایمان سے کہیے خدا کو کس قرض کی ضرورت ہے؟ وہ حاجت مند ہے آپ کے قرض کا؟ وہ غنی کسی سے کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ جا بجا کہتا ہے اللہ کو قرض دو۔ ارے وہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، ذرا سوچو تو، وہ کتنا رؤوف و رحیم، وہ کتنا شفقت و احمد کا پیکر ہے اپنے محتاج بندوں کے لیے، کہ کوئی دیتا اس کے بندوں کو ہے اور وہ قرض اپنے کھاتے میں شمار کرتا ہے۔ اور دیکھو کہ جب کوئی قرض لینے کی بات کرتا ہے تو قرض کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ بہتر طریقے سے لوٹا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میری بندوں کی مدد کرنے کا معنی یہ کہ میں اپنے ہاتھ سے وصول کرتا ہوں۔ جو پیسہ، جو مدد تم اللہ کی راہ میں کسی کی کرتے ہو تو وہ پیسہ خدا کی ذات اپنے دست قدرت سے وصول کرتی ہے اور اسے قرض سمجھتی، اور اگر عام آدمی قرض لے تو قرض لوٹائے بغیر نہیں رہتا، اور خدا نے قرض لیا ہو تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بہتر انداز سے لوٹائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بندے مجھ پر ایمان لانے اور میری محبت کا دم بھرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو مال تو کماتا ہے وہ میری راہ میں خرچ کر، اور نماز پڑھ اور زکوٰۃ دے، اور یاد رکھ کہ میرے حقوق سے بھی پہلے میرے بندوں کے حق ادا کر۔ میرے حقوق ادا کرنے سے بھی پہلے میرے بندوں کے حق ادا کر۔ تو ایمان کی شرط بیان کی، پھر مال خرچ کرنے کی شرط بیان کی، پھر نماز قائم کرنے کی شرط بیان کی کہ نماز کو ایسا قائم کر کہ پھر نماز تیری زندگی سے ترک نہ ہو، ایسا پڑھ کہ پھر تو بھولنے کا تصور ہی بھول جائے۔ نماز اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اور اس کی افضل ترین عبادت ہے۔ ارے اگر انسان یہ بھی بھول گیا تو پھر باقی یاد کیا رہا؟ اگر نماز ہی بھول گیا تو باقی کیا یاد رہا؟ اس سے بڑھ کر کفران نعمت، ناشکری، اللہ کو ناراض کرنا اور اپنی بندگی کا انکار کرنا، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ بندہ نماز چھوڑ دے۔ آپ لوگ جو درس قرآن پر آتے ہیں، درس تصوف میں آتے ہیں، میرے استقبالیوں میں آتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، اگر آپ لوگ کم سے کم اللہ کی ذات سے اس کی نماز اور زکوٰۃ کا بھی تعلق نہیں رکھتے اور عبادت و بندگی کا تعلق بھی نہیں رکھتے تو پھر میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ آنا جانا سارا دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات میں سے ایک ایک فرد کے سامنے
یوں سمجھیے جیسے کوئی ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہے کہ خدا کے نام پر نماز ترک کرنے کا تصور چھوڑ دو. نماز کو زندگی میں یوں اپنا لو کہ کسی لمحے خدا کی عبادت فراموش نہ ہونے پائے. آپ عزم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ خدا کا شکر ہے کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، لیکن میری درخواست کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوٹنے کا تصور چھوٹ جائے، چھوٹنے کا تصور چھوٹ جائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس درخواست کا خیال کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہم کو بھی توفیق عطا کرے. تو مرض کر رہا تھا کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور پانچواں اصول بیان کیا کہ نیکی پھر یہی بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نیکی کا تصور اس شرط کو بھی لازم ہے کہ جب کسی سے وعدہ کر لیں تو وعدہ نبھا کے رہے. آج کا مسلمان وعدہ خلافی کو گناہ تصور نہیں کرتا، وہ بڑی بے فکری اور بے پرواہی سے اس کو ٹال دیتا، اور وعدہ نبھانے کو نیکی تصور نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو روزمرہ کے معمولات، وعدہ کیا اسے نہیں نبھایا تو بس اتنا کہہ دیا جی بس مجھے یاد نہیں رہا تھا، یا کوئی مہمان آ گیا تھا، یا کوئی مجبوری ہو گئی تھی، بس 2 لفظ بول کے سمجھا کہ میرا فرض ادا ہو گیا. ظالم انسان، دیکھ تیرا رب تجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والا ایمان، انفاق مال اور نماز اور زکوٰۃ کا عمل کر کے بھی نیکی سے محروم ہوگا. نیکی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو بات زبان سے کہو اسے پورا کر کے رہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ایفاء عہد کرنے والا کوئی نہ تھا. حضور نے ایک سودا کیا، اونٹ خرید کے لے گئے ایک قافلے سے، اور قافلے والے واقف نہ تھے. فرمایا میں گھر جا کر جاتے ہی پیسے بھیج دوں گا. جب حضور چل دیے تو قافلے والوں نے یہ چیمیں گوئیاں کی کہ کوئی شخص اس کو جانتا بھی ہے جو اونٹ لے گیا ہے. لوگوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں، یعنی کیا خبر یہ وعدہ جھوٹا کر گیا ہو معاذ اللہ، کیا خبر یہ وعدہ خلافی کر دے، پیسے نہ بھیجے. اس وقت ایک ضعیف مائی اس قافلے میں تھی، وہ بول اٹھی، لوگوں ایک بات میری بھی سن لو. مائی نے کہا کہ تم نے اس اونٹ لے جانے والے جوان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اس کا چہرہ نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھا تھا. کہنے لگی مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، اتنے خوبصورت اور حسین چہرے والا وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. گویا چہروں کا حسن بھی ایفاء عہد میں ہے. میرا دل کہتا ہے کہ وہ شخص وعدے پر پورا اترے گا. بس حضور گھر پہنچے تو پھر ایفاء عہد کیسا کیا کہ پیسے بھی بھیجے اور سارے قافلے والوں کا کھانا بھی بھیجا. تو یہ ایفاء عہد میں، اور ایفاء عہد تقاضائے ایمان ہے. کوئی شخص اگر یہ وعدہ کرے کہ میں اتنے بجے آپ کے پاس آؤں گا، ٹائم پر پہنچنے کا وعدہ کرے، عین اس وقت پر پہنچنا بھی تقاضائے ایمان ہے. کوئی پیسے لوٹانے کی بات کرے، عین اس وقت پر پیسے لوٹانا بھی تقاضائے ایمان ہے. کوئی کسی سے امانت لے کوئی چیز، خواہ معمولی سا رومال ہی کیوں نہ لے کے آ، اور مقرر وقت پر لوٹانے کا وعدہ کرے اور نہ لوٹائے، تو یہ تقاضا ایمان کی خلاف ورزی، بددیانتی اور بے ایمانی. قرآن اس کو بر کا لازمی اور ناگزیر تقاضا قرار دے رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسے مسکرا کر ختم کر دے، ٹال دیتے. آج کا مسلمان چھوٹے چھوٹے معاملات تو درکنار، بڑے بڑے معاملات میں بھی وعدے کو نبھانے کا تصور نہیں کرتا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے مغربی دنیا میں غیر مسلم عیسائیوں اور کافروں کے احوال کو دیکھا ہے کہ وہ اگر کسی سے 7:15 پر ملاقات کا وقت وعدہ کرتے ہیں تو آپ 1 سال بھر معمول کو آزماتے رہیے، وہ شخص کبھی 7:16 پر 1 منٹ کی خلاف ورزی نہ کرے گا، مقرر وقت پہ آئے گا. اگر دیر ہو جائے تو معذرت کر دے گا اور نہیں آئے گا. نہ اپنا وقت ضائع کرے گا، نہ آپ کا وقت ضائع کرے گا. ہمارے ہاں نہ وعدے کا تصور، نہ وعدہ نبھانے کا تصور، نہ وقت کی پابندی کا تصور، نہ امانت کی ادائیگی کا تصور. الغرض پوری زندگی ہر لحاظ سے خیانت اور بددیانتی کا شکار ہو کر رہ گئی، اور ہم نے اس تصور کو دین اور عبادت اور مذہب کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھا. ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے لی، تسبیح اور تلاوت کے فرائض ادا کر لیے تو شاید پورا دین کامل ہو گیا. نہیں، یہ یہودیت کا،
عیسائیت کا، مجوسیت کا اور باطل پرستوں کا محدود تصور نیکی تھا۔ ان کے نزدیک نیکی مسجد کی چار دیواری میں تھی اور باہر دنیا کی زندگی تھی۔ قرآن نے اس دوئی کو توڑ کر اس باطل تصور کے بت کو پاش پاش کر کے نیکی کا وہ تصور دیا جو آپ کے گھر کی خلوت قدوں سے لے کر، خواب گاہوں سے لے کر مسجدوں تک اور مسجدوں سے لے کر میدان کارزار تک زندگی کے سارے گوشوں کو سمیٹ رہی ہے۔ آپ کا سونا جاگنا بھی نیکی میں داخل ہے، چلنا پھرنا بھی دین میں داخل ہے، کھانا پینا بھی دین میں داخل ہے، لباس پہننا بھی دین میں داخل ہے، گفتگو بھی دین میں داخل ہے۔ الغرض زندگی کا ہر معاملہ آپ کے دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ تعلیم دی کہ دعا مانگو تو یہ کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا میں نیکی کے معیار پر پورا اترنا مانگو، پھر آخرت پر اللہ کے اجر کا معیار مانگو۔ تو اسلام کا عطا کردہ تصور نیکی کل پر مبنی ہے، جز پر مبنی نہیں ہے۔ وعدہ خلافی نہ کرو۔ پھر فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ تنگی، مصیبت اور جنگ کی کیفیت اور حالت ہو تو اس وقت بھی صبر سے کام لو۔ دوستو صبر سے کام لینا بھی نیکی ہے، بہت بڑی بات کہہ دی قرآن نے۔ جنگ ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، مصیبت، ہر گھڑی میں صبر سے کام لو۔ صبر سے کام لینا نیکی۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ کوئی بڑا طاقتور کسی کو تکلیف پہنچائے، اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے اور بامر مجبوری خاموش رہے تو اس خاموش رہنے کو صبر نہیں کہتے۔ صبر یہ ہے کہ آپ سے کمزور ہو، آپ کو تکلیف دے رہا ہو، آپ سے کمزور ہو، آپ کو گالی دے رہا ہو، آپ اس کا بگاڑ سکتے ہو، اس کو اچھال سکتے ہو، اسے بدنام کر سکتے ہو، تکلیف پہنچا سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن نہ لیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس معاف کرنے کا نام صبر ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ صبر انسانی عظمت کی علامت ہے اور انتقام عظمت کے مقام سے گراوٹ کی علامت ہے بندے کے لیے۔ جو لوگ ہر زیادتی کرنے والے سے انتقام لینے پر تلے رہتے ہیں وہ صاحب عظمت و عظیمت نہیں ہوتے، اور جو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کو درگزر کر دیتے اور صبر سے کام لیتے اپنا ماجرا اللہ کے سپرد کر دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے کہ میرے نزدیک تو صبر سے خوبصورت عمل کوئی نہیں ہے، صبر ہی بہتر ہے، اور میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں یہ کہتے پھریں، میں تو اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ پھر جو لوگ ایسا صبر کرتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ پھر انہیں اپنی مراد و مدعا کتنی عزت اور شان و شوکت سے نصیب ہوئی، پھر وہ تخت مصر پر بیٹھائے جاتے۔ اور جو لوگ خود انتقام کے لیے دوڑتے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں بندے اگر اپنا بدلہ تو نے خود ہی لینے کا فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اپنے معاملات کو خود نپٹا لے، پھر مجھے کیا فکر ہے، ٹھیک ہے کر جو تیری سمجھ میں آتا ہے کر، مجھے کیا فکر ہے۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں زیادتی کرنے والوں کو معاف کرتا، میں بدلہ نہیں لیتا، ماجرا تیری بارگاہ کی سپرد کرتا ہوں، تو وہ ذات کہتی ہے کہ اگر میرے بندے نے ظالم سے بدلہ نہیں لیا اور ماجرا صبر کر کے میرے سپرد کر دیا ہے تو میرے سپرد ہو جائے تو ظالم کبھی انجام سے خالی نہیں جاتا۔ تو انتقام تمہارا بہتر ہے یا اللہ لے تو وہ بہتر ہے۔ تو انتقام نہ لینا، لینے کی طاقت رکھ کر نہ لینا، چھوڑ دینا، صبر کرنا، معاف کرنا، یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔